بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ پورے ملک میں بحران موجود ہے۔ جب سے آپ نے دیکھا کہ عدم اعتماد کی تحریک پاکستان میں آئی ہے، اس کے بعد آزاد جموں اینڈ کشمیر میں جو سلسلہ جاری ہے، آج صبح صبح ہی آپ نے دیکھا کہ 5 وزراء کو کابینہ سے جو ہے وہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے نکال باہر پھینکا۔ اور کل ان کی بڑی اہم ملاقات تھی عمران خان کے ساتھ، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملاقات بھی بڑی مشکل سے لی، اور ان کو ملاقات کا وقت بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، اور ایک فیس سیونگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی عبدالقیوم نیازی صاحب نے 5 بندوں کو کابینہ سے نکالا ہے۔ شدت یعنی ابھی ہم دیکھیں تو بحران بڑا بن چکا ہے آزاد جموں کشمیر کی، اگر اوورال اس میں دیکھیں تو ایک تو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ سابق جو وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی طرح میرے ساتھ بھی جو ہے وہ سازش ہو رہی ہے، اور اپنے ہی لوگ اس سازش میں شریک ہیں۔ 2-3 طرح کی رائے ہیں، میں پہلے آپ کے سامنے چیز جو ڈیٹا رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ کل عدم اعتماد کی تحریک باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیش مطلب 10:30 بجے اسمبلی کا اجلاس بھی ہے، اس کی حوالے سے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر عبوری آئین 1974 کے آرٹیکل 27 ذیلی آرٹیکل 4 کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے چودھری انوار الحق اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس مورہا 15 اپریل یعنی کل بروز جمعۃ المبارک 10:30 بجے ہوگا، سیکریٹریٹ مظفر آباد میں ہوگا۔ اب اس میں ظاہر آپ نے دیکھا کہ 25 جو مسلم تحریک انصاف کے اپنے جو رہنما ہیں، انہوں نے ہی اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی ہے۔ اور ڈیفینیٹلی اس میں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو آزاد کشمیر کی جو پرائم منسٹر کو ہٹانا اور پاکستان میں ہٹانا مختلف ہے، وہ بھی اس پہ بھی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج جو کیا ہوا کہ فوراً کل جو ملاقات ہوتی ہے اس کا حوال بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن فی الحال ایک تو یہ کہا گیا کیا جواز پیش کیا گیا وہ میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ ان ایکسائز آف دی پاور کنفرن انڈر آرٹیکل 14(3) آف دی آزاد جموں اینڈ کشمیر انٹرم کنسٹیٹیوشن 1974 the following members of the آزاد کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی are removed کہاں سے فرام آفس ایز اے منسٹر آن دی گراؤنڈز آف مس کنڈکٹ۔ ان کے خلاف جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مس کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے، رانگ ڈوئنگس اینڈ میل پریکٹسز، اور اس میں سب سے اوپر ہے جناب سینئر وزیر ہیں جو کل وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، سردار تنویر الیاس موسٹ سینئر منسٹر فزیکل پلاننگ اینڈ ہاؤسنگ اینڈ ٹورزم، عبد الماجد خان منسٹر فائنینس ہے، کوآپریٹو اینڈ ان لینڈ ریونیو، اسی کے ساتھ جناب خواجہ فاروق احمد ہیں منسٹر لوکل گورنمنٹ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ہیں، علی شان سونی ہیں منسٹر فوڈ، اور پھر اس کے ساتھ اکبر ابراہیم بھی ہیں۔ دی اپروول ٹو ابو از اکارڈڈ نوٹیفیکیشن از، یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا۔ اب اس میں 2-3 چیزیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تھوڑا سا مختلف ہے۔ اگر آزاد کشمیر میں عبدالقیوم نیازی صاحب کے پاس اب 2 طرح کی رائے رکھی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب کے ہاں غصہ تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے فیس سیونگ کیا ہوگی، کیونکہ عدم اعتماد کل آئے گا، اور ڈیفینیٹلی اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جو ہیں ان کے لیے بھی سرپرائز تھا کہ ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا۔ یعنی اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ابھی کشمکش میں ہی تھیں کہ سردار تنویر الیاس گروپ نے بڑی یعنی سمارٹلی جو ہے وہ اس کو موو کیا، اور کیونکہ کل اگر عدم اعتماد آتا ہے تو عبدالقیوم نیازی کی بجائے سردار تنویر الیاس جہاں پر وزیر اعظم بنتے ہیں تو اگلے 6 ماہ تک کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور یہی جواز پیش کیا گیا، یہی عمران خان کو بھی بتایا گیا، یہی وفاقی وزراء میں بہت سے معاملات ہیں وہ میں آپ سے بتاؤں گا کہ کروڑوں روپے لگائے بھی گئے ہیں، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے بہت سے لوگوں کو پیسہ لگایا، الیکشن میں بہت سے لوگوں کے پاس پیسہ جاتا رہا ہے، اور اب بھی بہت سے لوگوں کو ایک اے ٹی ایم کی ضرورت تھی، یہ کہا جا رہا ہے، اور اس میں قائل کیا گیا جناب اسد عمر کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ اور اب جب جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی ہے، اس میں ایک بڑی تعداد، تو اس میں پھر ڈیفینیٹلی یہ دیکھا جا رہا تھا۔ اور اب اس میں علی امین گنڈا پور بہت زیادہ ان کا یہ معاملہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر بہت پیسہ بھی لگایا، 57 کروڑ تو انہوں نے صرف اپنے حلقے میں لگایا الیکشن کے دنوں میں، اور ان سے اگر آپ منی ٹریل پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ کوئی مختلف کیش کی صورت میں جاتا رہا سنٹرس سے، تو اینی ہو بہت سے ایریا سے جاتا رہا، لیکن سنٹرس ون آف دی ایک ان کا کلائنٹ ہے، بڑا کلائنٹ ہے، تو اس کلائنٹ کے لیے انہوں نے بڑا کوشش کی، قائل بھی کیا سب کو کہ جناب اگر تو ہمیں اے ٹی ایم چاہیے
تو اگر ہم نے جلسے جلوس کرنے ہیں، آگے الیکشن بھی لڑنا ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے بندے کو پرائم منسٹر بنانا ہے، اور پرائم منسٹر بننے کے بعد ایک پاور ہوگی، ایک آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، سرکاری وسائل ہیں وہاں پر، پیسہ ہے اس کے پاس، اسلام آباد میں وہ بڑا تگڑا بزنس مین ہے، تو یوں جو ہے اس معاملے کو یہاں پر دیکھا گیا کہ جناب کس طریقے سے کیا دیکھا جائے گا، تو یوں فائنلی وہ ڈیسائیڈ ہوا کہ سردار تنویر الیاس کو ہی پرائم منسٹر بنانا ہے، اور اس کے لیے تگ و دو بڑی شروع سے ہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان نے برسلطان اور سردار تنویر الیاس کی آپس میں جو ناراضگی تھی، گروپ بندی تھی، اس کو آپ سمجھتے ہیں مزید کیش کیا اور انہوں نے عبدالقیوم نیازی کو بنا دیا۔ یہی صورتحال آپ کو پنجاب میں بھی نظر آئی، گلگت میں بھی نظر آئی، اپنا کے پی کے بھی نظر آئی۔ اب خان صاحب نے خود بھی غلطی تسلیم کر لی ہے کہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، تو ان غلطیوں میں شاید یہ غلطی بھی شمار تھی۔ اب انہوں نے ان کو مشورہ یہ دیا گیا کہ جناب اگر تو آپ حکومت چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو فوراً یہ کام کرنا پڑے گا، اور ایک تو ہمارے پاس اے ٹی ایم جو ہے وہ آ جائے گی اور ہمیں آسانی ہو جائے گی، دوسرا ہماری حکومت بچ جائے گی۔ ادروائز قیوم نیازی صاحب اپنے حلقے سے نکل نہیں پا رہے، ان کے خلاف بڑی شدید یعنی مختلف طرح کی کمپلین کی تھی کہ وہ عباس پور سے ہی نہیں نکل پا رہے، اب بہت سے لوگوں سے، بہت سے ایریا سے۔ لیکن اس میں دوسرا رائے یہ ہے کہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو یہ سمجھتے ہیں اور جو انہوں نے شکایت بھی کی ہے، پہلے بھی عمران خان سے ون آن ون ملاقات میں انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور ان سے ناجائز کام کروانے کا کہتے ہیں، لوگوں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں اور مجھے کام کرنے کا کہتے ہیں، اور بقول اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ عبدالقیوم نیازی کو ایک پیغام دیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے کہ آپ آل ان آل ہیں، جو مرضی ہے کر لیں، جیسے گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے کہا، لیکن اس کے بعد پھر ان کو سمجھ آئی کہ ہوتا ہے کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے عمران خان نے آؤٹ آف دی وے جا کے ایک سرپرائز دیا ان لوگوں کو کہ آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ سی ایم ہیں، تو وہ عمران خان کی طرح کے کپڑے سلوا کر تسبیح ہاتھ میں لے کے شاید وہ سمجھتے تھے کہ بس ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اور نیچے جو ہے بہت سے معاملات جو ہے باقی بھی چل رہے تھے۔ لیکن ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ اب یہ ضرورت ہے وفاقی حکومت کی، سردار تنویر الیاس، یہ ضرورت ہے بہت سے وفاقی وزراء کی۔ بہت سے وفاقی وزراء نے پہلے ہی ایسا مٹھائی کھا چکے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ایڈوانس منافع لے چکے ہیں سردار تنویر الیاس سے، اور ان کو پرائم منسٹر وہ پہلے ہی بنا چکے ہیں، وہ تو 25 جولائی کو بنا چکے ہیں ان کے کاغذوں کے۔ لیکن ایک سرپرائز دیا گیا تھا، لیکن اس سرپرائز کو بہت جلد ہی فلفل کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ جناب اگر سردار تنویر الیاس نہیں ہوگا تو اپوزیشن جو ہے وہ کرے گی۔ اب اس ساری صورتحال میں اپوزیشن کو بڑا دھچکا لگا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب ہوا کیا ہمارے ساتھ، اور اگر ایک دن پہلے وہ کر لیتے تو ڈیفینیٹلی گیم اور چینج ہو سکتی تھی کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے کے پی پی، اب کل جے کے پی پی کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ سردار تنویر الیاس کی ملاقات ہوتی ہے، یہی کہا رہا ہے جب مسلم کانفرنس سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ یہی صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتی، اور پھر ان لوگوں میں سے نکالنا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے منہ دیکھتے رہ گئے ہیں، اور سردار تنویر الیاس گروپ نے بڑی سمارٹلی پلے کیا، اور کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس صورتحال میں جو عبدالقیوم نیازی صاحب ہیں، ان کا فیس سیونگ یہی تھا کہ وہ 5 وزراء کو آج غصہ نکال لیں، ادروائز دیکھیں کل اب ان کو نکال دی جائے گا تو ایک بڑی انسلٹ ہوتی۔ تو یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھتے ہیں۔ باقی جو دیگر آپس میں کیا معاملات طے ہوئے ہیں اس تک ہماری ٹیم پہنچی ہے، مزید تفصیلات آپ تک رکھتے ہیں تھوڑی دیر تک۔